الرحیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یہ اہل سنت کے ریاضی نعرے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت میں آج تک کسی نے بھی کسی نعرے سے انحراف نہیں کیا، اس لیے کہ نعرہ رسالت کا انکار خارجی کرتے ہیں، وہابی کرتے ہیں، نعرہ تحقیق کا انکار شیعہ کرتے ہیں، نعرہ حیدری کا انکار خارجی کرتے ہیں، نعرہ غوثیہ کا انکار وہابی کرتے ہیں جو اولیاء کرام کے دشمن ہیں۔ اہل سنت و جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور اس کی کبریائی کی قائل ہے، اور حضور نبی رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی دائی ہے، اور عظمت چار یار کی بھی قائل ہے، اور حب علی المرتضیٰ شیر خدا بھی رکھتی ہے، اور اولیاء کرام سے بھی ان کی عقیدت و محبت ہے۔ اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کو کسی نعرے سے انکار نہیں ہے۔ نعرہ تحقیق چار یار کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ 1953 میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، یہ ان کی تفضیلیہ شیعہ گروپ کی یہ خود ساختہ خرافات ہیں۔ نعرہ تحقیق چار یار صدیوں سے رائج ہے، اور چار یار کا نام جو ہے وہ اہل سنت کا اس پر کی جمع ہے چار یار کے اختصاص پر، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عوامی طور پر بھی ایک تو ہوتا ہے کہ علماء کی تحقیق کی نظر میں بندے پوچھتے ہیں، عوام کی بھی تحقیق ہے کہ چار یار حق ہیں، اسی لیے مساجد کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی اہل سنت کی جس میں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہو اور اس کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر یہ چار یار کے نام نہ لکھے ہوں۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عوام کا بھی اس مسئلے پر اجماع ہے کہ چار یار کا اختصاص ہے، چار یار حق ہیں، حتیٰ کہ تفضیلیہ شیعہ گروپ کے وہ بندے جو چار یار کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں 1953 سے یہ رائج ہے، ان کی مساجد میں بھی یہ نعرہ لکھا ہوا ہے، اور چار یار کے نام یہ صدیوں سے مسلمانوں کی مساجد میں لکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ چار یار کی شان کے امتیازی ہونے کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان موجود ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے ساری امتوں میں سے میری امت کو چنا، اور میری امت میں سے میرے اصحاب کو چنا، اور میرے اصحاب میں سے واختار علی منہم اربع، اور فرمایا میرے اصحاب میں سے چار کو اللہ پاک نے میرے لیے چن لیا ہے، وہ ابو بکر، عمر اور عثمان و حیدر۔ تو یہ چار کا اختصاص ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کے الگ الگ فضائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک موجود ہے الصواعق المحرقہ کے اندر، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں، اور ہمارے ائمہ اسلاف بزرگان دین حتیٰ کہ ہمارے صوفیاء کرام انہوں نے بھی چار یار کی وضع بیان کی ہے، جیسا کہ حضرت پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ہیر لکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد لکھتے ہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، اور نعت کے بعد تیسرا عنوان ان کا درمد چار یار ہے۔ اسی طرح حضرت میاں محمد بخش شارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ بھی حمد و نعت لکھنے کے بعد چار یار کی تعریف لکھتے ہیں۔ ہمارے اس سے قبل جو صوفیاء گزرے ہیں، حضرت شیخ فرید الدین اتار، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، جو ہماری درسی کتب ہیں، درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، ان میں بھی حمد اور نعت کے بعد چار یار کی تعریف اور توصیف لکھی جاتی ہے۔ شرح عبد الرسول کے اندر موجود ہے، اور بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حوالے سے ان چار کے خاص ہونے کا ذکر آپ کے فرمودات کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ جو خلافت کی ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ان کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ہستی ہے۔ ان چار یار کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجہ اور فضائل خود تعین فرمائے ہیں، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہ بھی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو موجود نہ پائیں، کوئی معاملہ ہو، تو آپ کے بعد ہم کس سے رجوع کریں؟ آپ نے فرمایا من بعد ابو بکر،
میرے بعد میری امت میں اگر کوئی ہے تمہارے معاملات کو حل کرنے والا تو وہ ابو بکر صدیق ہے. عرض کیا اگر وہ نہ ہوں تو فرمایا ثم عمر، پھر عمر ہے. اور عرض کیا گیا اگر عمر نہ ہوں تو فرمایا ثم عثمان، پھر عثمان ہے. اور اگر عثمان نہ ہوں فرمایا پھر علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خود بھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں اور اسے اسلام کے قطعیات عقائد کے اندر شامل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جو اس کا انکار کرے گا وہ قابل حد ہوگا. اس لیے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پوری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر انبیاء میں سب سے افضل ماننا یہ مبادیات دین سے ہے. اور جو اس کا انکار کرے گا اس پر فرماتے ہیں میں ہاتھ جاری کروں گا. جس طرح کہ آپ کا اپنا فرمان السوائق المحرقہ کے اندر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، امام دہلوی نے بھی نقل فرمایا اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے السوائق المحرقہ کے اندر نقل فرمایا. آپ نے فرمایا لاجد من فضلنی علی ابی بکر و عمر، فرمایا اگر میں نے کسی کو پا لیا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر علی المرتضیٰ کو فضیلت دیتا ہے تو میں اس پر 80 کوڑوں کی سزا جاری کروں گا. کہ یہ اس لیے کہ یہ مسئلہ مبادیات دین سے ہے، اسی لیے آپ جاری کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. اور حدیث پاک جس کا استدعاء کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود معلم الامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں حضرت معاذ ابن جبل کو قائد علماء اہل الجنہ کہا گیا ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح کو امین الامت فرمایا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم الامت کا درجہ عطا فرمایا گیا ہے کہ وہ امت کے استاد ہیں. اور امت کے استاد علم کے بارے میں ہی یہ حدیث پاک مدینہ العلم والی حدیث پاک خود بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها لا تقولوا فی ابی بکر وعمر وعثمان وعلی الا خیرا. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے اور علی المرتضیٰ شیر خدا اس کا دروازہ ہے. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا لا تقولوا فی ابی بکر، ابو بکر صدیق کے بارے میں تم نہ بولنا، عمر کے بارے میں کچھ نہ کہنا، عثمان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، علی المرتضیٰ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، الا خیرا، مگر جو بھی بات کہنا ہے وہ اچھی بات کہنا، اچھی بات کے علاوہ ان کے حق میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب جو بندے کہتے ہیں یہ اس حدیث کا جی کیا مقام ہے جی، یہ حدیث ضعیف ہے جی، یہ فلاں ہے جی، فتاوی حدیثیہ کے اندر اس حدیث پاک کو مرفوع کہا گیا ہے، ضعیف بھی کہا گیا ہے، لیکن اتصال روایت کے لحاظ سے یہ حدیث پاک مرفوع کا درجہ رکھتی ہے. اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے تو انا مدینہ العلم والی الباب اتنا جملے کو بھی ضعیف کہا گیا ہے، لیکن فضائل کے اندر ضعیف کو مانا جاتا ہے. ہمیں کوئی انکار نہیں ہے نا مدینہ العلم والی الباب اس حدیث پاک کا، ہم اس حدیث کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ اس پوری حدیث میں بھی یہ حدیث کا جملہ موجود ہے. اور ہمیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت ہے. کوئی بندہ کہتا ہے ہم شان بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ساری زندگی بیان کرتا بھی ان کا شان بیان نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضا جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھی امام ہیں، ان کے بھی مرشد ہیں، ان کے بھی پیشوا ہیں، ان کے بھی مقتدا ہیں. اسی لیے تو حضرت مولا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اماموں پر مجھے فضیلت دی میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا. تو یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا انہیں اپنا امام، اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا مانتے ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ان حضرات خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی ہے، اور یہ بیعت فرضی تھی. یہ استحبابی بیعت ہوتی ہے، پھر یہ جو طریقت والی بیعت کرتے ہیں ہم مشائخ کی یا پیروں کی، یہ بیعت کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. قرآن و سنت کے اندر اس بیعت کے کوئی لازم ہونے کا نہیں کہا گیا. ہاں درجہ استحباب ہے اس کا، آپ کریں یہ بیعت اچھا ہے، مستحسن ہے. لیکن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنا تمام امت پر فرض تھا. ان چار یار کے اختصاص کے بارے میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل اس حدیث کی سند کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ حدیث کس نے بیان کی ہے. میں نے کہا ہمارے خطہ پٹھوار کے وہ عظیم صوفی
حضرت میاں محمد بخش شارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خاص و عام ہر بندہ جانتا ہے، حتیٰ کہ عوام بھی جانتی ہے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک شعر اتنا بڑا تریاق ہے وہابیت کے لیے کہ سارا سال اگر تبلیغی جماعت والے وہابی تبلیغ کرتے رہے تو سال کے بعد بھی اگر عوام مسلمین کے کانوں کے اندر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کوئی سنا دے تو ان کی ساری سال کی تبلیغ ایک ہی دفعہ بہ کر چلی جاتی ہے. یہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی کرامت ہے. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں اور ہدایت المسلمین کے صفحہ 7 پر اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، مسند الفردوس اندر دہلوی نے آندہ سرور عالم شاہ نبیاں اے فرماندہ، شہر علم دا میں یارو ابو بکر بنیاداں، عمر دیوار تے شاہ عثمان در حیدر شاداں. یہ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء اللہ نے خود ہمیں 4 یار کا نعرہ لگانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ محمد 4 یار کا نعرہ لگایا ہے. اور آج تک ان کی درگاہ پر پاک پتن شریف میں بیشتی دروازہ کھلتا ہے تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کت فرید حق فرید جا فرید. ہمارا تفسیریہ سے یہ سوال ہے کہ حق فرید یا فرید کا نعرہ بھی درست ہو سکتا ہے، اپنے اپنے پیر کے نام کے ساتھ حق لگا کر اور یار لگا کر نعرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، حق 4 یار کا نعرہ کیوں نہیں درست ہو سکتا؟ کیا 4 یار ان سے بھی حیثیت میں کم ہے؟ آپ نے ایمان کی خیر بنائیے اور سیدھے راہ راست پر مسلک حق اہل سنت و جماعت پر آ جائیے، ورنہ عوام اہل سنت تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری جو عزت کی جاتی ہے وہ مذہب کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور اگر شیعوں سے خمس لے کر آپ مذہب چھوڑ دو گے تو پھر تمہارا بھی پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. ہمیں تو ہمارے مشائخ میں سے حضرت امام ربانی قیوم زمانی، حضرت مجدد الافسانی، امام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں یہ حکم فرمایا ہے، ہمیں فرمایا ہے کہ جو امام اور خطیب جمعہ کے خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد ان کے توسط سے 4 یار پر درود و سلام نہ پڑھے، ایسے خطیب ایسے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. لہذا نعرہ تحقیق آپ 4 یار 1953 سے نہیں شروع ہوا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ پاک نے ان 4 کو میرے لیے چن لیا ہے، لہذا ان 4 کا اختصاص ہے. آپ صاحب یار کا نعرہ بنانے والے انہاں کی آنکھوں پہ لچا ہوا یاراں کی تاک چلو نا تو پھر سارے کی پہ نعرہ لائیں کہ جی آپ صاحب یار نے نعرہ ہونا تو سارے نے نام کیوں نہیں لکھنے، صرف چواں نے کیوں لکھنے ہو؟ چواں نے اس گلا لکھنے ہو کہ 4 خاص ہے. چواں نے جڑا مقام ہے وہ کسی نہ بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ بلند رتبہ انبیاء کرام کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کا، ان کے بعد پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، ان کے بعد پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے. یہ ترتیب اور یہ فضیلت کا مقام خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹے محمد ابن الفیہ کے پوچھنے پر بیان کیا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے. پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر عمر ہے. پوچھا پھر تو آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں پھر اور ہے، حضرت عثمان ہے. یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جس طرح کہ ہم خطبہ کے اندر بھی درود پڑھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کی افضل ہونے کی تحقیق کرتے کا اعلان کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے. افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق یا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. بخاری شریف کے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بات ہمیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بیان فرمائی ہے اور اپنے بیٹے سے بیان فرمائی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تحقیق کی وجہ سے ہم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کو کہتے ہیں. ہمیں مجبوری یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کو افضل ماننے کی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود فرمایا ہے کہ وہ امت محمدیہ میں انبیاء کے بعد سب سے بلند رتبہ، سب سے بلند فضیلت اور سب سے زیادہ بلند درجہ رکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے. اور تفضیلیہ شیعہ جن کے یہ قاد و نظریات ہیں اور اس وقت شیعہ سے خمس لے کر
انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے. اللہ پاک ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے.